سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ آمین. بسم اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. کے بعد محمد حجت ابن الحسن صلوات کا علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات على محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس سبے زندگی کی خاطر ان مجالس میں جمع ہوتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے. قرآن مجید نے انسان سے کئی تقاضے کیے ہیں.
سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن زندگی گزارنے اور اس کے سلیقے سکھانے کی کتاب ہے۔ آپ گھر میں چھوٹا سا چھوٹا پروڈکٹ لائیں، موبائل خریدیں، واشنگ مشین خریدیں، کوئی ٹی وی خریدیں، ایک ڈبے کے اندر ایک چھوٹی سی گائیڈ بک ہوتی ہے۔ جو بچے کو پتا ہے جو اتھینٹک کمپنیاں ہوتی ہیں وہ گائیڈ بک دیتی ہیں۔ گائیڈ بک میں کیا ہوتا ہے کہ گائیڈنس ہوتی ہے کہ اس ٹی وی کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس واشنگ مشین کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس موبائل کو یوز کیسے کرنا ہے۔ سوال یہ کہ کمپنی گائیڈنس کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ کمپنی نے اس موبائل کو بنایا ہے، کمپنی نے اس مشین کو بنایا ہے، اس کی جو پروگرامنگ ہے وہ کس نے کی ہے؟ کمپنی نے کی۔ اب کوئی بندہ بولے کہ مولانا میں نے پیسے میں نے موبائل میں کمپنی سے میری چیز ہے، میری مرضی میں جس طرح چاہوں استعمال کروں، خاتون کا میری مرضی میں جس طرح چاہوں ٹی وی کو استعمال کروں، تو کمپنی بولے گی تو استعمال کرنا بھی چاہے تو کر نہیں سکتی، جس بٹن پہ میں نے رکھا ہے ٹی وی آن اسی بٹن پہ۔ اگر تو کوئی اور بٹن دبائے گا تو ٹی وی کبھی آن نہیں ہوگا۔ جو سسٹم میں نے بنایا ہے اگر اس سسٹم کو فالو کرو تو ٹی وی بھی صحیح چلے گا، موبائل بھی صحیح چلے گا، واشنگ مشین بھی صحیح چلے گی۔ اور اگر تم نے انسٹرکشن کو فالو کیا تو کمپنی کہتی ہے میں تجھے گارنٹی بھی دیتا ہوں۔ اگر ٹی وی خراب ہو گیا ریٹرن پالیسی ہے، میں تجھے نیا کر کے دوں گی۔ اگر کوئی مسئلہ آیا ہماری کمپنی کا انجینئر آئے گا اور تجھے ٹی وی بنا کر دے گا۔ پھر اتنی تمہید کیوں بنائے؟ کیونکہ عقل بشر یہ بولتی ہے دنیا کا کوئی ایسا پروڈکٹ نہیں ہے جس کو گائیڈ کرنے کے لیے گائیڈ بک نہ بنائی جائے، تو کیسے ممکن ہے خدا اتنا بڑا پروڈکٹ بنائے؟ انسان ایک پروڈکٹ ہے، کائنات کی سب سے بڑی مشین کون ہے؟ انسان ہے۔ کیسے ممکن ہے انسان کو بنا دے لیکن کوئی گائیڈ بک نہ دے؟ اگر نہ دے تو اللہ کا قصور ہے، بندے کا پھر کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ مشین بنائے لیکن مجھے یہ نہ بتائے کہ ہاتھ کو کیسے یوز کرنا ہے، آنکھوں کو کیسے یوز کرنا ہے، زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اب بندہ یہ وہ باتیں کرتے نا کہ میرا جسم میری مرضی، تو پھر یہ چائنا کی کمپنی ہو سکتی ہے، کوئی اتھینٹک کمپنی نہیں ہو سکتی۔ جو لوکل کمپنیاں ہوتی ہیں ان کی کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوتی، نہ ہی ان کی کوئی گارنٹی ہوتی ہے۔ 2 دن میں وہ مشین جل بھی جاتی ہے، لیکن جو اتھینٹک مشینری ہوتی ہے اس کی اتھینٹک کمپنیاں ہوتی ہیں۔ پھر کمپنی گائیڈ بک بھی دیتی ہے، سائٹ میں گارنٹی بھی دیتی ہے، ریٹن پالیسی۔ اب سوال یہ خدایا تو نے اتنی بڑی مشین بنائی جس کا نام انسان ہے، جس کے اندر پوری پروگرامنگ ہے، جو کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، جس میں محبت کا جذبہ، جس میں بغض کا جذبہ۔ اب کون بتائے گا کہ مجھے محبت کس سے کرنی ہے؟ کون بتائے گا مجھے نفرت کس سے کرنی ہے؟ بھائی پیٹ کو بھوک لگتی ہے، کوئی گائیڈ لائن تو ہو میرے پیٹ میں ڈالنا کیا ہے۔ آنکھوں کو حسین منظر پسند ہے، اب گائیڈ لائن تو ہو کہ آنکھیں کسے دیکھیں۔ زبان کو بات کرنا اچھا لگتا ہے، سوال یہ ہے کہ میں زبان سے کون سے الفاظ جاری کروں۔ کانوں کو آوازیں اچھی لگتی ہیں، سوال یہ میں کانوں سے کون سی آوازیں سنوں۔ وداؤٹ گائیڈ بک تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے کہا میں نے تجھے بغیر گائیڈ بک کے نہیں بھیجا، میں نے تیری گائیڈ بک بھیجی جس کا نام ہے قرآن۔ یہ قرآن ہے جو تجھے زندگی گزارنے کا سلیقہ بتاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہم شاعر کی شاعری پڑھتے ہیں، دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن جو کتاب ہدایت بشر کے لیے آئی، بندہ ڈیلی 4 آیتیں بھی نہیں پڑھتا کہ میں نے زندگی کیسے گزاری۔ اعتراض کیا کرتے وغیرہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کیا نہیں آتا؟ سمجھ عربی میں ہے، سمجھ نہیں آتا، آدھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آپ نے دیکھا کمپنی بھی ایک گائیڈ بک دیتی ہے، انگلش میں ہوتی ہے، بعض اوقات اردو میں ہوتی ہے۔ اب ان پڑھ آدمی بھی موبائل خریدے گا، گائیڈ بک تو ساتھ میں ہوگی، اور گائیڈ بک کے نیچے لکھا ہوتا ہے اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم نے ہیلپ لائن دی ہے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم نے کیا دی ہے؟ ہیلپ لائن دی ہے۔ نمبر ملانا، کمپنی کے نمائندے بیٹھے ہیں،
تجھے سمجھا دیں گے کہ کمپنی کیا کہنا چاہتی ہے، گائیڈ بک کیا سمجھانا چاہتی ہے، تو کیسے ممکن ہے خدا قرآن دے اور ہیلپ لائن نہ دے؟ ہر بندہ تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے کہ قرآن سمجھ جائے، ہر بندہ اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہے کہ حدیث سمجھ جائے، تو ممکن نہیں کہ خدا گائیڈ بک دے پر ساتھ میں ہیلپ لائن نہ دے۔ اس نے گائیڈ بک بھی دی ہے، اس نے ہیلپ لائن بھی دی ہے۔ کسی مسلم برادر نے کہا کہ مولوی صاحب باتیں تو آپ کی بڑی لوجیکل ہے، لیکن یہ بتائیے اگر گائیڈ بک بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے، تو 73 فرقے کیوں ہیں؟ اگر کمپنی نے گائیڈ بک بھی دی، اللہ نے ہیلپ لائن بھی دی، پھر لوگوں کے اتنے فرقے کیوں ہیں، اتنے مذہب کیوں بنے؟ میرے کا مسئلہ یہ ہے اللہ نے ہیلپ لائن دی ہے، پر تو اگر رانگ نمبر ملائے گا۔ بھائی موبائل آئی فون کا ہو، اب نمبر سیمسنگ کا ملا ہو، ہدایت تو نہیں ملے گی نا۔ موبائل سیمسنگ کا ہو، نمبر کس کا ملا ہو؟ آئی فون کا ملا ہو، تو ہدایت تو نہیں ملے گی۔ میں نے کہا ہیلپ لائن وہی ہے جو خدا دیتا ہے، اور وہ ہیلپ لائن 12 کا نام ہے۔ جہاں سے تجھے ہدایت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت وہ ہیلپ لائن ہے جو قرآن سمجھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا علی کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا سلونی سلونی قبل ان تفتنی۔ اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے تو لا کر دکھاؤ۔ دوسری بات میں نے کہا عقل کی بات کر رہا ہوں، تمہارا نمبر کیا ہے کہ مولانا 03 مثلاً 08۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں تمہارا نمبر ڈائل کروں 0308 کی جگہ میں 0303 ملا دوں تو تمہارا نمبر ملے گا کہ نہیں مولانا؟ میں نے کہا جب ایک نمبر یہاں سے یہاں ہو تو مجھے نہیں ملتا، تو علی کو پہلے سے چوتھے پہ رکھے گا، تجھے ہدایت کیسے ملے گی؟ بندہ نہیں ملتا، تو تم اہل بیت کو یہاں سے وہاں کرو گے، تجھے ہدایت کہاں ملے گی؟ اللہ کے سسٹم پہ چلو گے تو ہدایت ملے گی، سسٹم دور کرو گے ہدایت نہیں ملے گی۔ میں نے کہا عقل کی بات ہے، چلو یہ بتا اگر تو بیمار ہو جائے کسے دکھائے گا؟ ڈاکٹر کو۔ اب آپ کی آنکھیں ہو گئی خراب، آپ نے کہا مولانا کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جائیے، میں آپ کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اور آپ جیسے اس کی کلینک میں آپ نے دیکھا ڈاکٹر خود اندھا ہے۔ آپ نے کہا مولانا یہ میرا کیا علاج کرے گا جو خود اندھا ہے؟ کسی مومن کو شوق چڑھا، چل سر پہ بال لگائے، کہ مولانا کوئی اچھا ڈاکٹر بتائیے ایسے بال لگائے پھر گرے نہ۔ میں نے کہا بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس کی کلینک میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر خود بن جا رہا ہے۔ لگاؤ گے ایسے ڈاکٹر سے؟ یہ خود بی پی کا مریض ہو، شوگر کا مریض، اور آپ کو کہے اس دوا میں بڑی شفا ہے، کھا لو شفا مل جائے، تو بندہ کہے گا جب تو نے خود کو شفا نہیں دی تو مجھے کیا شفا ہے؟ تو جب جسم بیمار ہوتا ہے بندہ کہاں جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس۔ آنکھ خراب ہوئی آنکھ کا ڈاکٹر، کمر کا مسئلہ کمر کا ڈاکٹر، دل کا مسئلہ دل کا ڈاکٹر۔ تو جب جسمانی بیماریاں آتی ہیں تو بندہ جسم کے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے۔ اب سوال یہ اگر روح بیمار ہو جائے بندہ کہاں جائے؟ آپ کہیں گے مولانا روح بھی بیمار ہوتی ہے، ہاں روح بھی بیمار ہوتی ہے، صرف جسم بیمار نہیں ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری شوگر، بی پی کا مریض، جسم کی بیماری گھٹنوں کی تکلیف، نظر کا کم ہونا، کمر کی تکلیف، یہ جسم کی بیماری ہے۔ روح کی بیماری حسد، روح کی بیماری شرک، روح کی بیماری بت پرستی، روح کی بیماری بدعتوں کے پیچھے جانا، روح کی بیماری جہالت، روح کی بیماری نجاست، روح کی بیماری جھوٹ کا بولنا۔ تو اگر میری روح بیمار ہے تو جس طرح جسم کے لیے ایسا ڈاکٹر ڈھونڈتا ہوں جو خود بیمار نہ ہو، تو اگر روح کی بیماریوں کا ڈاکٹر ڈھونڈنا ہے تو کسی ایسے ڈاکٹر کو تلاش کرنا ہوگا جس نے زندگی میں کبھی خود گناہ نہ کیا ہو، ایسا ڈاکٹر جس نے زندگی میں شراب نہ پی ہو، ایسا ڈاکٹر جس نے زندگی میں بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو،
حیدری ایسا ڈاکٹر جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. اور یہ ہم نہیں کہتے، جب ہر صحابی کا نام آتا ہے سامنے رضی اللہ عنہ آتا ہے، لیکن جب علی کا نام آتا ہے تو کرم اللہ وجہہ آتا ہے. کہ علی کرم اللہ کیوں ہے، دوسرے رضی اللہ کیوں ہے؟ کہ کیونکہ علی وہ واحد چہرہ ہے جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. یہ عقل کا فیصلہ ہے. جس طرح روح کے لیے بہترین ڈاکٹر کی تلاش ہے، جسم کے لیے بہترین ڈاکٹر کی تلاش ہے، اسی طرح روح کے لیے بھی بہترین ڈاکٹر. علی سے بہتر کوئی روح کا ڈاکٹر نہیں، سیدہ سے بہتر کوئی روح کی ڈاکٹر نہیں، جنہوں نے انما یرید اللہ یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سب آپ پڑھیں محمد. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم نے ان ڈاکٹرز تک پہنچنا ہے جو روحانی علاج کرتے ہیں، لیکن انہوں نے شرط لگا دی کہ اگر تیرے اندر نجاست ہے تو ہمارے قریب نہیں آ سکتا. جسم مولا حسین کی زری کے قریب جا سکتا ہے، لیکن روح کو اجازت تب ملے گی جب وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے. کتنا کمال ہے کہ اگر کوئی حسین کی زیارت کر کے آئے 3 دن تک اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کبھی سوچا 3 دن کیوں؟ یہ کیوں نہیں کہا 6 دن؟ لمٹ کیوں رکھی 3 دن کی؟ کیونکہ جب تو حسین کی زری پہ چہرہ مس کر کے آتا ہے، اللہ تیرے چہرے کو نورانی بناتا ہے، تیرے اندر حسینی اثر ہوتا ہے. لیکن جیسے لاہور پھر واپس آیا، پھر اپنے معاشرے میں گھل مل جاتا ہے، وہ اثر کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا اگر اثر دائمی رکھے تو فرماتے ہیں متقی بندے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. باپ کو دیکھنا عبادت ہے، ماں کو دیکھنا عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے قرب میں زیادہ قریب ہوتے ہیں. ہر نماز سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربۃ اللہ. کسی جوان نے کہا مولانا اللہ ہے کہاں میں اس کے قریب ہو جائیں؟ ہر نماز میں کہتا ہوں قربۃ اللہ، مجلس کرتا ہوں قربۃ اللہ، مصاحف پڑھتا ہوں قربۃ اللہ، تابوت اٹھاتا ہوں قربۃ اللہ. اللہ ہے کہاں میں جس کے قریب چلا جاؤں؟ اور کہا ایک طرف خدا کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں. جب وہ قریب ہے تو یہ نیت ہی عجیب ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ مثلا یہ ٹشو میرے ہاتھ میں کہہ رہا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، ٹشو کے قریب ہوتا ہے. نیت ابس ہے کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہا میں شہرک کی رگ سے زیادہ تیرے قریب ہوں. میں پھر بھی دعا کرتا ہوں تاکہ اللہ کے قریب ہو جائے. ٹشو میرے ہاتھ میں، روز کہہ رہا ہوں ٹشو کے قریب ہو جاؤں، ٹشو کے قریب ہو جاؤں. آپ کہیں گے مولانا ٹشو تو ہاتھ میں ہے، تو سوال تو بنتا ہے نا جو خدا شہرک کے قریب ہے میں اس کے قریب کیسے ہو جاؤں گا؟ میں دعا کرتا ہوں اے خدا مجھے قرب حسین عطا فرما، مجھے قرب امام زمانہ عطا فرما. یہ کیسے قرب ملتا ہے؟ ماسو فرماتے یہاں مراد قرب جسمانی نہیں ہے. جب تو مولا حسین کی زری کے قریب جاتا ہے جسم قریب ہوتا ہے، پر ہو سکتا ہے تیری روح دور ہو. شمر حسین کے سینے پہ سوار تھا، جسم کتنا حسین کے قریب تھا پر روح کتنی حسین سے دور تھی. ایک بندہ اپنے وطن سے کربلا گیا، یہاں سے وہاں جا کر حسین کو سلام کیا. خواب میں امام حسین آیا کہ جب اپنے وطن واپس جاؤ نا، ایک بوڑھا ہے جو مومنوں کی جوتیاں رکھتا ہے، اسے حسین کا سلام دینا. کتنے امام حسین اس کے قریب ہے. یہ فزیکل فاصلے کچھ بھی نہیں ہے، اصل تیری روح ہے جو امام حسین کے قریب. اب سوال روح خدا کے قریب کیسے جائے گی؟ اللہ کسی مکان میں نہیں کہ میں کعبے جاؤں اور خدا کے قریب ہو جاؤں. مولا حسین اپنی زری میں نہیں کہ میں زری تک جاؤں امام حسین کے قریب ہو جاؤں. پر جہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے موجود ہوتے ہیں. ہم مومنوں کے گھروں میں رہتے ہیں. مولا مومن کا گھر کا مومن کا گھر مومن کا دل ہے. اگر دل پاک و پاکیزہ ہے تو حسین کا گھر ہے. کہ آپ کا قرب کیسے ملے گا؟ کہ قرب خدا، قرب اہل بیت حاصل کرنے کے لیے کام کیا کرو. کہ کون سا کام ہے؟ کہ صفات اہل بیت کو اپنے اندر پیدا کرنا شروع کرو. صفات خدا کو، اللہ کے نام ہے نا 99، اللہ کے جو صفاتی نام ہے نا، مثلا خدا کیا ہے؟ غفور ہے، بخشنے والا ہے. لیکن میں کسی کو معافی نہیں کرتا. میرے ساتھ کوئی برائی کرے، زیادتی کرے، مجالے میں اس کو معاف کر دوں گا. مر جاؤں گا پر تجھے معاف نہیں کروں گا.
کہ تجھے کبھی خدا کا قرب نہیں ملے گا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اگر چاہتا ہے میں تجھے بخشوں تو میرے بندوں کو بخشنا شروع کر دے. یہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. مولا علی کی صفت، علی شجاع تھے، علی عابد تھے، علی زاہد تھے. کتنی صفات امیر المومنین میرے وجود کے اندر ہے. جب مجمع میں یہ سنتا ہوں کہ علی میدان میں ڈٹنے والے اور دوسرے بھاگنے والے، تو تیرے اندر ڈٹ جانے والی صفت ہے. جناب یوسف کی طرح تو گناہ کے سامنے ڈٹ جائے کہ میں نہیں کروں گا. اصل جو طاقت ہے نا، انٹرنل پاور. ایران کا بہت بڑا وزن بردار، اس میں علی زادہ نام تھا، اس میں کئی گولڈ میڈل جیتے. 220 کلو کا وزن اس نے ون ایکشن میں اٹھایا. اس سے پوچھا تم دنیا کے سب سے بہادر ترین بندے ہو، کوئی ایسی چیز ہے جو تجھ سے اٹھائی نہ جائے؟ جو 220 کلو وزن اٹھائے. کہتا ایک چیز ہے جو مجھے، یہ ہے انٹرنل پاور. ایک پاور ہے جسم کا، ایک پاور ہے روح کا. روح کا پاور بنتا ہے ول پاور سے. ارادہ جس کا جتنا مضبوط ہوتا ہے، ایمان اس کا اتنا مضبوط ہوتا ہے. کہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سے اٹھائی نہ جائے. کہاں ایک چیز ہے. کہ کون سی؟ کہ سردی کے موسم میں جب اذان صبح کی آتی ہے، مجھ سے کمبل اٹھایا نہیں. کتنا کمزور انسان ہو جاتا ہے. جوانوں کو کہہ رہا ہوں، رسول خدا جا رہے ہیں. عرب کے بہادر عمرو بن عبد الود کے لیے مشہور تھا، ایک دن میں بکرا کھاتا ہے، اونٹنی کا بچہ اٹھاتا ہے. بہادری کا ناز تھا کھانے پر، جسم کے ڈولے شولوں پہ. قد بڑا ہے، جسم ایسا ہے، ہیکل بڑا ہے، ناز کرتے تھے جسم. رسول خدا کے صحابی ساتھ جا رہے، دیکھا عرب کے بڑے بڑے بہادر پتھر اٹھا رہے. عرب میں مقابلے بازی ہوتی تھی، پتھر اٹھاتے تھے. میں بہادر کو کہتا میں بہادر. رسول ان کو دیکھ کے ہنسنے لگے کہ یا رسول اللہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ یہ عرب کے بہادر ترین افراد. رسول نے کہا ان سے بڑا کوئی بزدل نہیں. اصل بہادری دیکھو کیا ہے، روح کی بہادری، نہ کہ جسم کی بہادری. کہ یا رسول اللہ جو اتنے بھاری پتھر اٹھائیں، آپ کہہ رہے ہیں بزدل ہیں. نبی فرمائے میرے صحابی مجھے بتا پتھر کا وزن کتنا ہے؟ کہ رسول اللہ ہوگا 50 کلو، 60 کلو، 70 کلو، کافی وزن ہے. کہ یہ بتا آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے؟ کہاں پہ جا کے انہوں نے اشارہ کیا، یہ نبی ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ یزکیہم، لوگوں کے وجود کو تزکیہ کرنے والا نبی ہے. کہ یہ بتا آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے؟ کہ رسول اللہ کچھ بھی نہیں، بچے سے 2 گرام، 1 گرام، 1.5 گرام، 3 گرام. کا کتنا کمزور ہے جو 70 کلو کا وزن اٹھا لیتا ہے، لیکن جب نگاہ نامحرم پہ پڑتی ہے آنکھ کا وزن برداشت نہیں ہوتا. ارادے کی کمزوری. یہودی نے کہا مجھے حیدر سے ملنا. کون حیدر؟ کہ جس نے عمر کو بچھاڑا، مرحب کو بچھاڑا، اندر کو بچھاڑا، جس نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا. مجھے ملنا ہے جس نے ہمارے اتنے بڑے بہادر اور بھاری بھاری بھرکم بدن والے شخص کو ایک ضربت میں گرا دیا. کہ دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے. اب اس نے تصور کیا کہ بہت بڑا قد ہوگا، ڈولے شولے ہوں گے. لوگوں نے کہا علی سے ملنا ہے. کہیں اس نے کہا میں حیدر ہوں. کہ وہی علی ہے. کہاں ملے گا؟ کہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھے ہیں. آگے آیا، پھر بھی علی کو دیکھا بھی، پھر بھی پوچھا کون ہے حیدر؟ کہ یہی جو مسجد کے کنارے بیٹھا ہے. کیا دیکھا سوکھی ہوئی روٹی ہے، گھٹنے پہ توڑ کے، اور علی بن ابی طالب روٹی کھا رہے ہیں. قریب آیا کہ مجھے یقین نہیں ہوتا اس نے ہمارے اتنے بڑے بہادروں کو مارا، جس کا بدن اتنا بڑا، جو دن میں اونٹنی کا بچہ اٹھا لے. تبھی اہل بیت نے کبھی بھی اپنے بازوؤں پہ ناز نہیں کیا، اپنے جسم پہ ناز نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ علی کا جسم ایسا تھا. امام نے کہا میں نے جسم کی طاقت سے خیبر کو نہیں اکھاڑا تھا، روح کی طاقت سے اکھاڑا تھا. اصل جو طاقت ہے وہ طاقت ہے. اگر تیرا ارادہ کمزور ہے نا گناہ کے سامنے، کہ یہ فیصلہ کرو کہ تو عادتوں کا غلام ہے یا عادتیں تیری غلام. ایک بندے کو سگریٹ کی عادت ہو جائے، وہ 7 انچ کے سگریٹ کا غلام بن جاتا ہے. کھانا کھایا مولانا 5 منٹ میں سگریٹ پی کے، ہم نے کہا بیٹھو. کہ نہیں مولانا بیٹھا نہیں جاتا. بعض لوگ چائے کی پیالی کے غلام بن جاتے ہیں، کیونکہ جسم اللہ نے آپ کو ایسا دیا جس رنگ میں ڈھالو ڈھل جاتا ہے. اب کسی نے کہا مولانا عادت کیسے نکالو؟ معصوم فرماتے ہیں عادت کو فوراً نہ نکالو. ایسا نہیں مولانا کی مجلس سنی کا کل سگریٹ نہیں پیوں گا، پھر کیا ہوگا؟ گھر میں یا بیوی سے لڑو گی نا بچوں سے لڑو گے.
مومن نے مجلس سنی، نسوار کھاتا تھا. 3 دن کے بعد فون کیا، مگر نسوار تو چھوڑیے اور پاگل ہونے لگا. تو میں نے کہا طریقہ بھی اہل بیت نے بتایا ہے. جسم کو اگر کسی چیز کی عادت ہو جائے تو مولا فرماتے ہیں فوراً نہ چھوڑا کرو. قرآن کا فارمولہ ہے وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. فرمایا کوئی بھی اچھی عادت ڈالنی ہو 40 دن کافی ہے. کوئی بھی بری عادت ڈالنی ہو 40 دن کافی ہے. 40 دن میں تو حور بھی بن سکتا ہے، سلمان بھی بن سکتا ہے. 40 دن کافی ہوتے ہیں کسی بھی عادت کو ڈیولپ کرنے کے لیے. یہ جو آپ کی زبان ہے نا، اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، باڈی ڈیولپ ہوتی ہے. آج پتلے باڈی بلڈنگ کرو گے، مسل آہستہ آہستہ بنتے جائیں گے. اسی طرح گناہ کی عادت ہے 40 دن اس گناہ سے دوری اختیار کرو، تھوڑا تھوڑا کر کے ڈوز کو کم کر کے آہستہ کیا ہو جائے گی، اس کی عادت پڑ جائے گی. جیسے 40 دن گزرے تمہیں اس کو ملکہ آ جائے گا. اب دنیا کی کوئی طاقت تجھے ہرا نہیں سکتی. یہ کیوں کہا کہ علی کے چہرے پہ لام دہن کا مولا کھڑے ہو گئے. کیا بتانے کے لیے کہ علی کا ارادہ مضبوط ہے. اگر کوئی اور ہوتا تو غصے میں کیا کرتا، فوراً اسے جواب دیتا. لیکن امام نے بتایا علی وہ امام ہے جس کو اپنے آپ پر کنٹرول ہے. ملتا ہے نا بعض شخصیات بہت جلدی غصے میں آتی تھی. اب جسے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں وہ امت کی امامت کیسے کر سکتا ہے؟ علی کے حلیم ہوتا ہے امام، صبور ہوتا ہے امام. اتنی مصیبتیں آئیں لیکن کبھی اہل بیت نے بد دعا نہیں دی. لوگ کہتے ہیں مولا علی اتنے عقل مند تھے، صاحب عقل تھے، کوئی جنگ علی نے نہیں ہاری تو جنگ صفین علی نے کیسے ہاری؟ پوچھا تھا مولا سے. جب اس نے مولا کے پانی پہ قبضہ کیا تو لشکر علی کا پیاسا ہو گیا. 3 دن ہو گئے لشکر پیاسا. لوگوں نے کہا مولا علی اب لوگوں میں طاقت نہیں. امام نے کہا حملہ کرو پانی پہ. تلوار اٹھائی اور مولا نے صفوں کو چیرا اور پورے پانی پہ علی کا قبضہ ہو گیا. مظلومیت اہل بیت کیا ہے؟ لوگ آئے اپنے آس کے پاس آیا اور اب جنگ ہم ہار گئے. کیوں کہ علی نے پانی پہ قبضہ کیا اور جو چیز علی کے قبضے میں آ جائے کوئی چھڑا نہیں سکتا. کہ تم علی کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. علی کسی پیاسے پہ پانی بند نہیں کرتے. لوگوں نے کہا یا علی پانی 1 ہفتہ بند کری ہم پوری جنگ جیت جائیں گے. کہاں بولا اور واللہ اگر علی 6 دن بھی پانی بند کرتے نا امیر شام کا پورا لشکر ٹوٹ جاتا ہے. امام ایک مرتبہ حالت غضب میں آئے. پر میں کیا کہنا چاہتے ہو پانی بند کرو؟ میرے نبی نے منع کیا ہے کسی پیاسے پہ پانی بند نہ کرو. کہ علی جنگ جیت جائیں گے. امام نے فرمایا علی جنگ جیتنے نہیں آیا، علی انسانیت کو جیتنے کے لیے آیا. یہ سوچ ہے نا مجھے ہر قیمت میں جیتنا ہے. یہ فلسفہ اہل بیت کا نہیں ہے. جیت اور ہار اللہ کے ہاتھ میں. اصل جیت یہ تو انسانیت کو جیتے. پھر ایک سادہ سا آیا امام کو اور اس نے جلال میں لا دیا. کہ مولا ٹھیک ہے بند نہیں کریے لیکن جتنے دن اس نے بند کیا تھا اتنا تو بدلہ لینے دیں. اس نے 3 دن پیاسا رکھا، آپ بھی 3 دن پیاسا رکھیے. مولا علی کو جلال آیا. امام فرماتے کیا کہنا چاہتے ہو؟ جتنے دن اس نے بند کیا اتنے دن علی بند کرے. پھر یہ بتا ابو سفیان کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جنگ جیتنا نہیں ہے. ہم انسانیت جیتنا ہے. تبھی امام نے فرمایا العقل ما عبد به الرحمن. عقل مند وہ ہے جو اپنی عقل سے رحمان کی اطاعت کرے. فرمایا اگر علی مکر پہ آئے تو علی کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے. لیکن ہم دنیا میں مکر کرنے نہیں آئے، لوگوں کو رحمان کی عبادت سکھانے. ایک نقشہ انسان بناتا ہے، ایک نقشہ خدا بناتا ہے. یزید نے سوچا میں حسین کو کیسی جگہ شہید کروں گا. جنگل تھا نا کربلا، بستی سے دور، لوگوں سے دور، گھروں سے دور شہید کر دوں گا. لاشیں پامال ہو جائیں گے، دنیا بھول جائے گی کون حسین، کون نبی کا نواز، کون آیا تھا. اللہ نے کہا یزید یہ تیرا نقشہ ہے.
کہ تو نے حسین کے مقتل کو جنگل بنایا، میں بھی خدا نہیں اگر اسی جنگل کو مومن کی جنت میں بناؤں۔ آج حج سے زیادہ لوگ کربلا جاتے ہیں۔ زندگی میں ضرور ایک مرتبہ اربعین پہ جایا گیا۔ اربعین کسی معجزے سے کم، اربعین میں آپ کو ایثار کا جذبہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو نا شہدائے کربلا کیسے تھے، اربعین چلتا ہے۔ انسان بدن اور روح کے فاصلے کو وہاں سمجھ جاتا ہے۔ یہاں بندہ 2 کلومیٹر بھی پیدل نہیں چلتا، یہاں بدن کو آسائش میں اے سی میں بٹھانا چاہتا ہے، اچھا کھانا کھانا چاہتا ہے، لیکن وہاں پاؤں پھٹ جاتے ہیں۔ بدن کہتا ہے مجھے آرام کرنا ہے، روح کہتی ہے نہیں مجھے حسین تک جانا ہے۔ وہی انسان لاہور میں تھا اور تھا، اربعین پہ کیا بدل گیا؟ لوگ اکثر کہتے ہیں مولانا امام زمانہ کی حکومت آئے گی، لوگوں کے مزاج کیسے ہوں گے؟ میں نے اربعین چلے جائیں، بالکل لوگ ایسے بن جائیں گے جیسے اربعین میں بن جاتے ہیں۔ ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، جسم کو قربان کرتا ہے، پیاس لگتی ہے، شدت ہوتی ہے گرمی کی، لیکن حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب مولا کا ظہور ہوگا نا لوگوں کے مزاج میں جذبہ ہے۔ کبھی آپ نے لاہور میں کسی کو بولا بھائی تمہارے کپڑے میلے ہیں، میرے گھر میں مشینیں آ کے دھو دے؟ کبھی بولا کسی کو بھوک لگی ہے، جب دل کرے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا کھانا کھا لینا؟ کبھی کہا کسی کو سونے کے لیے چادر نہیں، بستر نہیں، میرے گھر کے بسترے لے جاؤ؟ لیکن اربعین میں بدل جاتا ہے، منتیں کرتے ہیں میرے گھر میں آؤ میں تیرے کپڑے دھوں۔ ایثار کا جذبہ، صفات حسینی آ جاتی ہیں انسان میں، گویا اربعین تجھے رنگ حسین میں ڈھال دیتا ہے۔ ہم سب کے وجود سے حسین کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ بندے کھڑے رہتے ہیں، آپ پانی پی، ہاں میرے گھر اپنے کپڑے دھو کے دوں، میرے بستر پہ سو جائے۔ مومن کہتا ہے بھائی میں ایک عراقی کے گھر گئے، بسترے پڑے ہوئے تھے لیکن اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، نئے نئے بسترے نکالے، برتن تھے لیکن اس نے ڈبے کھولے، نئے نئے برتن نکالے، ہر چیز نئی، کپ نئے، برتن نئے، بیٹی نئی، بستر۔ ہم نے کہا بولے نئی چیزیں ہیں، ہم پیدل چل کے آئے، کپڑوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، وہ چیزیں نا کیوں نئی چیزوں کو کہی میری نہیں، کا کس کی؟ کا میری بیٹی کا جہیز ہے، کا بیٹی کا نیا جہیز۔ میں چاہتا ہوں جب اس کی شادی ہو نا اس کے گھر میں حسین میں رنگ آئے، اس میں برکت آئے۔ حکومت امام زمانہ کو چکھنا چاہتے ہو اربعین کی جھلک کو دیکھ لو۔ اور میں جب مولا کا ظہور ہوگا لوگ زکوٰۃ لے کر کھڑے ہوں گے، کوئی لینے والا نہیں۔ ایک خاتون کوفے سے پورے بدن پہ سونا پہن کر بصرے تک جائے گی، نہ کوئی اسے دیکھے گا نہ کوئی سونا لوٹے گا۔ جب سب کا مزاج یہ بن جائے نا ایثار و قربانی والا، پھر معاشرے میں فخر نہیں رہتا۔ تو اربعین ایک جھلک ہے۔ کیوں ایسی جھلک اربعین میں ملتی ہے؟ کیونکہ اس مشی میں امام زمانہ تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک عالم سے ہم نے پوچھا، ہم نے کہا محرم میں ایسا کیا ہوتا ہے لوگوں کے دل بڑے غمگین ہو جاتے ہیں؟ گویا اللہ ایک چھڑی گھماتا ہے، کوئی پھونک لگتی ہے، ہر دل محرم میں غمگین ہو جاتا ہے۔ ایسا کیا ہوتا ہے جو دوسرے مہینوں میں نہیں؟ شہادت حسین کسی اور مہینے میں پڑھی جائے وہ غم نہیں ہوتا جو محرم میں ہوتا ہے۔ کہا کیونکہ قلب عالم کا قلب کون ہے؟ امام زمانہ ہے۔ جو اثر بھی قلب امام پہ پڑتا ہے وہ اثر امام کے شیعوں پر بھی پڑتا ہے۔ کہ محرم میں قلب امام زمانہ غمگین ہو جاتا ہے تو وہ غم ہمارے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ شریک ہوتا ہے۔ کراٹی ڈرائیور کہہ رہا تھا کہ میں نے عادت ہے، ہم ٹیکسی چلاتے ہیں، ڈالا چلاتے ہیں، تو کہتا میں نے بھی چاہا کہ امام حسین کی تھوڑی خدمت کروں۔ میں امام کے ظاہروں کو اٹھاتا تھا، 4 کلومیٹر 6 کلومیٹر آگے تک لے جاتا تھا، جو زخمی تھے، بوڑھے تھے، چل نہیں پاتے تھے۔ کہتے میری گاڑی پوری پیک تھی، ایک شخص مجھے نظر آیا، شاید 40 سال کا ہوگا، اور سر پہ سبز کپڑا تھا۔ گفتگو نہیں کی، اس نے کہا مجھے آگے تک لے جا۔ کہتا 2 منٹ اتنا تھکا ہوا تھا کہ 2 منٹ لگے اس گاڑی پہ چڑھنے میں۔
کہتے گاڑی بیٹھا لوگوں کے ساتھ، جیسے حسین کی زری سامنے آئی نا، میں نے پیچھے دیکھا وہ میری گاڑی میں موجود نہیں تھا۔ لوگوں سے پوچھا کون ہے، کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا ہمیں بھی نہیں پتا، اچانک آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر میں نے کسی عالم سے پوچھا کون تھے، کہ ہمارے آقا امام زمانہ تھے۔ کبھی کبھی امام خود کو ظاہر کرتے کہ یہ مت سمجھنا کہ صرف تو حسین کے لیے چل رہا ہے، یہ مت سمجھنا کہ تو صرف مجلس حسین میں آتا ہے، ہم اہل بیت کی مجالس اہل بیت میں آتے ہیں۔ پر میں ایک ایک بندہ آپ نظر امام حسین کے لیے دیکھ بھی اتارتا نا چاول کی، ایک ایک دانے کا حساب لیتے ہیں اہل بیت۔ زینب نے کیا کہا، سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے دعا کرو، ہم سید ہیں، کسی کا احسان نہیں اٹھاتے۔ کیسے ممکن ہے آپ راہ حسین میں کچھ دو اور حسین ثبوت ہے؟ جو جو امام کے در پہ آتا ہے یا کربلا جاتا ہے، ہر بندے پہ امام حسین کی نگاہ ہوتی ہے۔ ایک ایرانی ظاہرہ کہتی میں نے 3 مہینے کا بچہ تھا، ساتھ میں میری ماں تھی ویل چیئر پر، میں تھک جاتی تھی تو بچہ ماں کو دیتی تھی، بھیڑ بہت تھی، رش بہت تھی۔ جیسے ہم کربلا کی انٹری پہ آئے اچانک رش آیا، میری ماں مجھ سے کیا ہو گئی، جنا ہو گئی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، بچہ میری ماں کے پاس ہے، کوئی مجھے فکر نہیں تھی۔ کافی دیر کے بعد مجھے میری ماں ملی، پر ویل چیئر بھی نہیں تھا، کچھ لوگ تھے جو اس کو سنبھال کے لا رہے تھے۔ میں نے دیکھا بچہ نہیں، میں نے ماں سے کہا ماں میرے 3 مہینے کا بچہ نہیں ہے۔ اب بیٹی تم غائب ہو گئی تھی، میں بچے کو اٹھا کے تھک گئی۔ ایک جوان میرے ساتھ تھا، اس نے کہا بچہ مجھے دو، اشارہ کیا مجھے دو، اب تھک گئی ہے، میں ویل چیئر چلاتا۔ کہتے کہیں تھک گئی، میں پانی پینے کے لیے کہیں پہ اتری، اچانک لوگوں کی بھیڑ آئی، وہ جوان بھی میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ اب اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی جس کے 3 مہینے کا بچہ گم ہو جائے؟ اتنے بڑے کربلا میں بچہ کہاں ڈھونڈے؟ کبھی ایک آفس، کبھی دوسرے آفس، مسنگ پرسن کی طرف گئی، لوگوں نے کہا بھائی 3 مہینے کا بچہ، اتنے عرصے کے بعد خدا نے مجھے یہ بچہ دیا۔ میں نے کہا بھائی پیارتی ہوں مولا حسین کی زیارت کو، تاکہ اس بچے کے خون میں حسین کی محبت جاری رہے۔ ماں تھی، رونے لگی۔ ہر ماں کا حوصلہ رباب جتنا نہیں ہوتا، ہر ماں کا حوصلہ بھی ام فروا جتنا نہیں ہوتا۔ اللہ کسی ماں کی گود کو نہ اجاڑے، بڑا مشکل ہوتا ہے، چھوٹے بچے دنیا سے جب جاتے ہیں نا، ماں پہ بڑا مشکل وقت گزرتا ہے۔ کتنی بڑی ہوئی، برداشت نہ ہوا، آخر میں غازی عباس سے ہم چلی گئی۔ میں نے کہا عباس میں حسین کے پاس تو نہیں جا سکتی، انہوں نے خود کہا کہ میری زیارت سے پہلے عباس کے پاس جائے گا۔ آپ لشکر کے سپہ سالار ہیں، ہم مشی کر رہے ہیں، ہماری حفاظت اور ذمہ داری آپ کی ہے۔ میں صبر کر لیتی، لیکن مجھے فکر ہے میرے بچے نے کھانا کھایا کہ نہیں، میرے بچے دودھ پیتا بچہ ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، کس کے پاس ہوگا۔ انتظار و قطار ہو رہی تھی، اتنے میں ایک خاتون نے ایک ویل چیئر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ آپ کی اپنی کا ویل چیئر نہیں ہے؟ کہا دوڑی دوڑی آگے گئی، میں نے دیکھا وہی ویل چیئر، دیکھا اس ویل چیئر کے آگے ایک عراقی خاتون بیٹھی ہے، اس کی گود میں 3 مہینے کا بچہ ہے۔ میں نے غور سے دیکھا، میں نے کہا تو میرا بچہ ہے۔ ماں خوش ہوئی، دوڑی دوڑی وہی بچے کو سینے سے لگا کہ میرے لال تو کہاں تھا، میں اتنے دنوں سے تجھے ڈھونڈ رہی ہوں۔ عراقی خاتون کو کہا میرا بچہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ عباس نے بھیجا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ تم جانتی ہو نا ہر عراقی ظاہر حسین کی خدمت کرتا ہے، کہاں کہ جس کے پاس گھر ہے وہ گھر میں بلاتا ہے، جو نظر نیاز کر سکتا ہے وہ سبیل لگاتا ہے، جو کپڑے دھو سکتا ہے کپڑے دھوتا ہے۔ میں بڑی غریب ہوں، جھوپڑی میں سمجھو رہنے والی ہوں، میری 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے، لیکن دل تو ہے نا کہ بیوی امام حسین کی ظاہر کی کیا کروں، خدمت کروں۔ میں آ گئی سیدھا حضرت عباس کے پاس، میں نے کہا غازی عباس آپ کریم ہیں۔ کریم کا مطلب وہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے، کیا آپ کا کرم صرف امیروں پر ہے، صاحبان حیثیت پر ہے، جن پر گھر ہیں ان کا ہے؟ ہم غریب ہیں، دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو کیا مطلب میں آپ کی نظر نہ کروں، نیاز نہ کروں، ثواب نہ کماؤں؟ یہ ثواب صرف امیر کمائیں جن کے پاس پیسے ہیں۔ میں نے بڑا شکوہ کیا، رات کو سو گئی، خواب میں غازی عباس آئے، فرمائے مومنہ ہم کریم ہیں۔ کس نے کہا ہم تجھے محروم کریں گے؟
کہ کچھ نہیں دے سکتی، کوئی بات نہیں، تیرے سینے میں دودھ ہے۔ میرے 3 مہینے کا ننھا سا ظاہر آ رہا ہے، اس ظاہر کو دودھ پلا دے، علی اصغر کی نظر کر کے جو ہے وہ دے، ہم قبول کریں گے۔ میں نے کہا غازی بچہ کہاں ملے گا؟ کہ میری حرم آتی جا، بچہ خود مل جائے گا۔ کتنی ڈیلی آتی تھی حرم کے چکر لگاتی تھی، کوئی بچہ نہیں۔ میں نے کہا غازی عباس وہ ننھا سا ظاہر کا ایک دن میں نے دیکھا ہے کہ جوان ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، بچہ شدید رو رہا ہے، جوان کے قریب گئی، میں نے کہا اس کی ماں کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، اشارہ کیا، پھر میں محسوس کیا کہ یہ گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے بیچارہ۔ اس نے مجھے بچہ دیا کہ بچہ بھوک سے مرنے جا کے دودھ پلا، مجھے بچہ دے کے وہ چلا گیا۔ کہتی ہے 3 دن میں نے اس بچے کو دودھ پلایا، یہ میرے گھر کا ننھا سا مہمان تھا۔ 3 دن گزرے، پھر خواب حضرت عباس کو دیکھا۔ میں نے کہا غازی اب اس بچے کو کہاں کروں؟ کہ میرے حرم میں آ کے بیٹھ جا، جس کی امانت ہے وہ خود لے کر چلی جائے گی۔ اور اس ظاہرہ کو کہنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عباس کی نگاہیں تم سب پر ہیں۔ نہیں ہو سکتا مجلس حسین میں آئے اہل بیت نگاہ نہ ہو، جو جہالت پہ جاتا ہے اس پہ نگاہ ہے، جو مولا کی مجلس میں آتا ہے ہمیں صرف توجہ کرنی ہے اہل بیت کی طرح۔ اور میں تو 1 قدم آ، ہم 10 قدم آتے ہیں، اور 1 قدم آیا، غلام کو کہا جب حسین میرے قریب آئے نا مجھے بتانا، آنکھیں پہ پٹی تھی، غلام نے کہا اللہ اکبر کا کیا ہوا؟ کہ علی اکبر استغفار کے لیے آئے۔ بھائی نے 2 مرتبہ کہا اللہ اکبر کا کیا ہوا؟ کہ عباس استغفار کے لیے آئے۔ تینوں نے کہا اللہ اکبر کا، اب کیا ہوا؟ کہ خود حسین ابن علی استغفار کیا۔ سینے سے لگا کر کہا بھیا تو حسین نے تجھے بخش دیا۔ کبھی حبیب کو بھیا کہیں، کبھی شیخ مفید کو بھیا کہیں، ایسے بن سکتے ہو۔ قرب صفاتی، صفات اہل بیت کو پیدا کرو، عادات اہل بیت کو پیدا کرو، ان کے دشمنوں کی عادتوں کو اپنے وجود سے نکالو، ارادے کی قوت و ول پاور کو مضبوط کرو، پھر دیکھو کیسی نورانیت آتی ہے ربط مصیبت کے لیے۔ مولا کا ایک بوڑھا ظاہر کہ میں نے دیکھا کہ لوگ چوک در چوک کربلا جا رہے ہیں، میرا دل رو پڑا۔ کون ہے جس کا دل نہ ہو کہ میں حسین کی زیارت کو جاؤں؟ میں نے شکوہ کے امام حسین سے، مولا آپ کی زیارت سے امیروں کے لیے۔ خواب میں امام کو دیکھا، امام نے فرمایا ظاہر اگر کربلا آ سکتے ہو حتی الامکان آیا کرو، لیکن اگر بیمار ہو، فقیر ہو، نہیں آ سکتے تو ہم کریم ہیں۔ کس نے کہا ہم تجھے ثواب زیارت نہیں دیں گے؟ کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر مجھ غریب حسین کو ایک سلام کیا کر۔ امام سلام کروں گا ثواب زیارت مل جائے گا؟ کہ جب مجھے سلام کرو نا، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دے دیا۔ کہ اگر مر گیا نا، اس کے بعد تیرے نام اعمال میں لکھا جائے گا یہ حسین کی زیارت کر کے گیا، دلوں کو کربلا لے کر چلے۔ سلام کرے، اپنے مولا کی مظلومیت کرے، دعا کرے خدا ان مجلسوں کے صدقے میں ہم سب کو ثواب زیارت حسین نصیب کرے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، سب ملتے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے بلند آواز السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب، سب مل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین
سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ یہ سلام میرے سلام نہیں امام زمانہ کے سلام ہے آپ محرم و سفر میں ہر نوع خاں کا نوع سنتے لیکن کبھی کبھی امام زمانہ کا نوع سنا کرو فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن وہ لگا تھا میں نے بڑا سوچا کربلا میں بڑے بڑے مصائب آئے لیکن امام زمانہ نے زخمی کلائیوں کو کیوں یاد کیا میری نگاہ ایک روایت پہ پڑی تب میری بات سمجھ میں آئی فرمایا 11 محرم کو زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے شاید کوئی بچہ کہ مولانا یہ آپ نے کیا پڑھ دیا عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے زینب کے تو بازو سلامت تھے میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پٹھیوں پہ وہ جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے لگے تھے قربان امام زمانہ آپ کی مظلومیت پر اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام ہے فرمایا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچے نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچے نے رنگ کالا کیا رسول خدا کا فرمان مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو انہوں نے حسین کی بچی کو اتنے تماچے مارے کہ بیدہ بیدہ کر کے زندہ میں چلے گئے اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام فرمایا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ میرا سلام ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا میں کہوں گا امام زمانہ آپ کو وہ ہونٹ یاد ہے لیکن میرا سلام ہو ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے اللہ کسی بچی کو بابا کا گدا سر نہ دکھائے اللہ کسی کو بچپن میں یتیم نہ بنا تاریخ میں 2 طرح کے یتیم گزرے
ایک سکینہ جس نے بچپن میں بابا کی کٹی گردن دیکھی، کچھ اور بھی یتیم ہیں۔ امام حسن ایک ذاکر کے خواب میں آئے، فرمایا ذاکر تو میری ہر مصیبت پڑتا ہے پر میری اصل مصیبت کیوں نہیں پڑتا؟ کہتے مولا میں نے یہ پڑھا اگر مرد پریشان ہو اپنا دکھ اپنا درد اپنی بیوی کو بتاتا، لیکن حسن اتنے مظلوم تھے اپنی بیوی نے زہر دیا۔ مولا میں نے پڑھا پہلا امام ہے جسے 2 مرتبہ کفن دیا گیا۔ امام نے کہا یہ سارے میرے مصائب ہیں پر میرے اصلی مصائب نہیں۔ کہ مولا آپ کی اصلی مصیبت کہاں ہے؟ تبھی میں نے کہا خدا کسی کو بچپن میں یتیم نہ بنا۔ امام نے فرمایا ہے میرے ذاکر میرے شیعوں کو بتا دے میری اصل مصیبت مدینے کی ایک گلی میں ہے۔ مولا یہ کون سی گلی ہے؟ کہ اس گلی میں ایک لکڑی کا دروازہ تھا، اس دروازے کے پیچھے میری اماں زہرا تھی۔ میں نے کسی جوانوں کا جوان سوچ سمجھ کے رویا کرو۔ میں نے کہا جوان یہ بتا اگر کسی بند گلی میں تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو تماچا مارے بتا تیرے اوپر کیا گزرے گا؟ روکے کا مولانا اللہ موت دے دے پر یہ منظر نہ دکھا۔ میں نے اب سوچو امام حسن پہ کیا گزرے۔ روکے کا میری اماں آگ بھرے دروازے کے پیچھے تھے، میں چھوٹا تھا فریادیں کر رہا تھا کوئی آئے میری اماں کو بچا لے۔ کسی نے نام سے پوچھا مولا سیدہ کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ خدا کسی بچے کو ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں نہ دکھا۔ جب بھی مسجد جاتے لمبا راستہ لیتے، کسی نے کہا مولا یہ راستہ قریب ہے، کہ زندگی گزر گئی میں اس راستے سے نہیں گیا۔ کہ مولا کیوں؟ فرمایا اس گلی میں اس کا گھر جس نے میری ماں کو مارا تھا، جس نے اماں زہرا پہ آگ کا دروازہ گرایا تھا۔ روایت بڑی سخت ہے لیکن امام نے فرمایا ہمارے شیعوں کو بتاؤ کہ مولا سیدہ کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ امام نے کہا آگ کا دروازہ نہیں تھا۔ مولا اصل شہادت کی وجہ کیا تھی؟ امام نے فرمایا آگ بھرے دروازے میں ایک لوہے کا کیلا تھا، جیسے زہرا کے اوپر دروازہ گرا یہ لوہے کا کیلا میری ماں کے پہلو میں لگا۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیلا کس نے نکالا ہوگا، شاید علی نے پہلو سے کیل نکالے، لیکن روایت کے جملے ہیں جب حسن کا جنازہ گھر میں آیا زینب نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالے۔ جب 11 محرم کا دن آیا نگاہ حسین کے بدن پہ پڑے، آواز آئی زینب میرے بدن سے تیر نہیں نکالے گے؟ روکے گا حسین کیسے نکالو؟ میرے ہاتھ میری گردن سے بندھے فاطم حسین۔ Yeah.
डाला, जनाब इमाम हसन मार डाला, मेरे भाई को बेगुनाह मार डाला, जनाब इमाम हसन मार डाला, लहीनों ने शाह समन मार डाला, जनाब इमाम हसन मार डाला, लहीनों ने शाह समन मार डाला, जनाब इमाम हसन मार डाला, लहीनों ने शाह समन मार डाला, जनाब इमाम हसन मार डाला, लहीनों ने शाह समन मार डाला, जनाब इमाम हसन मार डाला, मोहम्मद का वो लड़का मार डाला, जनाब इमाम हसन मार डाला, मोहम्मद का वो लड़का मार डाला, जनाब